بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سبق میں بات شروع ہوئی تھی یا بات چل رہی تھی ہندو دھرم کی کتابوں کی، اور ان میں مارگ اور مکتی یعنی نجات حاصل کرنے کے طریقوں کی. اب آگے ان کی ایک پائی جانے والی، ان میں پائی جانے والی ایک رسم کا ذکر آج آپ سنیں گے، اور وہ یہ کہ نکاح، شادی بیاہ اور میاں بیوی کے تعلقات یہ ایک فطرت کا حصہ چیزیں ہیں جن سے متعلق ہر مذہب میں ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ جس سے پاکیزہ اولاد اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے. لیکن ہندو مذہب میں جنسی تعلقات اور جذبات کی تسکین اور حصول اولاد کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا انوکھا ہے، بڑا عجیب و غریب ہے. ایسا عقیدہ اور ایسی چیز دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی. بہرحال یہ طریقہ نیوگ کہلاتا ہے، جس کا تعارف سوامی دیانند یوں کرواتا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی بیوہ کو باقی زندگی شادی کرنے کی اجازت نہیں. پہلے زمانے میں عورتوں کو ستی کر دیا جاتا تھا. ستی کا مطلب یہ کہ شوہر کی نعش جلا دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ بیوی کو بھی دلہن کے کپڑوں پہ پہنا کے اسے بھی جلا دیا جاتا. لیکن اب ستی کی رسم تقریباً متروک ہو گئی ہے، اور اب اس کی جگہ ایک دوسری رسم آ گئی ہے، اور وہ ہے نیوگ کی رسم. تو نیوگ کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اسے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کرے گی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کسی مرد سے جنسی تعلقات قائم کر لیں، اور یہ جنسی تعلقات وہ قائم کر کے اس سے 10 بچے تک پیدا کر سکتی ہے، اور جنسی تعلق بھی ایک نہیں 10 مردوں سے قائم کر سکتی ہے. 10 لوگوں سے وہ جنسی تعلقات قائم کر سکتی ہے، اور
مرد عورت 10 بچے پیدا کر سکتے ہیں. نکاح نہیں ہے لیکن جنسی تعلقات 10 بندوں سے قائم کر کے وہ شادی اور بیاہ کا مقصد حاصل کر سکتی ہے. پھر یہی نہیں، زندگی میں بھی اگر کسی شوہر سے اولاد نہیں ہو رہی تو بیوی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر کے اولاد بھی لے سکتی ہے. اور زندگی میں بھی 10 مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ 10 مردوں سے بیک وقت اس کے تعلقات ہوں گے، بلکہ 11 کے ساتھ تعلقات ہوں گے، تو اولاد کس کی طرح منسوب ہوگی؟ اور وہ اولاد کس کو اپنا باپ کہے گی؟ اور زندگی کا نظام کیسے درم برم ہو جائے گا؟ تو یہ ان کے مذہب میں ایک عجیب و غریب سی بات ہے. پھر اگر شوہر دھرم کے لیے ملک سے باہر جائے تو عورت 8 سال انتظار کر کے، حصول علم کے لیے باہر جائے تو 6 سال انتظار کر کے، اکتساب رزق کے لیے ملک سے باہر جائے تو 3 سال انتظار کر کے عورت نیوگ کے ذریعے اپنی اولاد پیدا کر سکتی. تو یہ ستی کی رسم ان کے ہاں نیوگ ختم ہو گئی، اب نیوگ کی رسم ہے اس پہ. اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں کہ بیوہ کو دوسری شادی کا حق نہیں، بلکہ ستی کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ راجا کی بیویاں ستی کی جاتی ہیں. باقی نکاح سے متعلق بعض باتیں ان کی مسلمانوں سے ملتی جلتی ہیں. مثلا یہ کہ برہمن 4 شادیاں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کامل انسان تو برہمن کو سمجھتے ہیں. اچھا چھتری 3 شادیاں کر سکتا ہے، ویش 2 کر سکتا ہے، شودر 1 کی بیوی رکھتے گا. اور حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانا منع ہے، اور وہ اس حالت میں برتن کے پاس بھی نہیں جاتی، نہ اس کے گھر میں کوئی چیز کھائی جاتی ہے، نہ اس وقت برہمن بھی اس گھر میں آگ سلگا سکتا ہے، کچھ نہیں کیا جاتا. یہ وہی باتیں جو زمانے جاہلیت میں حیض کے بارے میں تھی. بہرحال یہ ہندوؤں میں نکاح کے متعلق ایک عجیب و غریب قسم کی رسم بعد میں شروع ہوئی ہے، اور پہلے بھی عجیب و غریب تھی، جلانے والی بھی.
جدید ہندو مذہب میں مادہ اور روح دونوں ازلی اور ابدی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ اور روح میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کو خالق کا درجہ حاصل ہے. اس اعتبار سے خدا بھی مادہ اور روح کا محتاج ہوا. اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات درمیان میں ضمن نوٹ سمجھ لیجیے گا. ہندوؤں کے مذہب میں جو ذات پات کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس کی اصلاح کی خاطر بطور خاص، اور مذہب میں جو بت پرستی کے حوالے سے اور یہ ستی وغیرہ کے حوالے سے اور اس قسم کی جو چیزیں افراد تفرید کا شکار ہیں ان کے مسائل، اس وجہ سے ہندوؤں میں بہت سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اصلاح کے نام پر، مصلحین. اور ان میں سے پیدا تو بہت سارے لوگ ہوئے، ان میں سے چند لوگ ایسے کہ جن کا آگے مذہب مستقل طور پہ دنیا میں چل گیا. ویسے تو مصلحین بہت سے تھے، لیکن چند ایک کا تذکرہ بطور خاص یہاں پہ کیا جاتا ہے. اچھا، ایک ذکر آپ سن چکے ہیں کرشن جی مہاراج کا. یہ کرشن جی مہاراج جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مہابھارت کتاب جو وجود میں آئی تھی، تو وہ دیاس جی کا آنکھوں دیکھا حال تھا، انہوں نے مرتب کروائی. اور گیتا جو ہے یہ کرشن جی مہاراج کی نصیحتیں تھیں جو لکھی گئی. تو دیاس جی کون ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ دیاس جی 600 قبل مسیح میں ایک شخص تھا جس نے نیشاپور کے دو خاندانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا آنکھوں دیکھا حال نقل کیا تھا. اور کرشن جی مہاراج یہ ان کا 8واں اوتار کہلواتا ہے. کرشن کے معنی ہوتے سیاہ کے. تو یہ کرشن جی مہاراج آگرہ اور دلی کے درمیان ہے متھرا علاقہ، وہاں پیدا ہوا. اور مشہور یہ ہے کہ اپنے علاقے کو بدطینت راجا کنس کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آیا. اور اس نے اپنے والدین کو بھی راجا کے غیظ و غضب سے نجات دلائی تھی. راجا کنس کرشن جی کا چچا تھا. تو
اسے یہ خطرہ تھا کہ دیوکی کی اولاد جو اس کی ماں تھی میری تباہی کا باعث بنے گی. تو وہ دیوکی کے بچوں کو سرکاری افسروں کے ذریعے ہلاک کروا دیتا تھا. جب یہ 8واں بچہ پیدا ہوا تو یہ بہت کالے رنگ کا تھا. اس کا نام کرشن رکھا گیا. تو اس بچے کو ایک چرواہے نندکی نامی کے سپرد کر دیا اور یوں یہ بچہ بچ گیا. اور یہ بچہ پھر بڑا ہو کے کرشن جی مہاراج کے نام سے معروف ہوا. تو اس نے راجا کنس کے خلاف جنگ کی اور اسے موت کے گھاٹ اتارا اور حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی. اور پھر زندگی بھر ظلم و ستم و ناانصافیوں کے خلاف لڑتا رہا. تو اس نے ارجن کے نام جو مواعظ کیے تھے وہ بھگوت گیتا کے نام سے مشہور ہوئے. اور کرشن جی کی طرف بعض مافوق الفطرت واقعات معروف ہیں، غیر فطری قسم کے واقعات. مثلاً یہ کہ انہوں نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا تھا. بہرحال ہندوؤں میں جب مصلحین پیدا ہوئے ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے اور افراط اور تفرید سے اس مذہب کو پاک کر کے صحیح راستے پہ چلانے کے لیے تو ان میں ایک ان میں ایک شخص تھا شنکر اچاریہ. مالابار کے علاقے میں جو مذہبی اصلاحات کی وہ شنکر اچاریہ نے کروائی. اور ان میں سے ایک عام اصلاح یہ تھی کہ بدھ مت کو اس ملک سے نکال دیا گیا اور رہبانیت کے سلسلوں کو بھی منظم کیا. سنیاسیوں کے سلسلے تمام طبقے کے لوگوں کے لیے کھولے. عورتوں کو راہبانہ زندگی سے مستثنا کیا. اور منش پنچک نے لکھا ہے کہ منش پنچک میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے توحیدی زندگی کے نور میں مناظر قدرت کا مشاہدہ کرنا سیکھ لیا وہی میرا سچا شاگرد ہے، خواہ وہ چنڈال ہو یا دو جنا. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے.
تو اس نے جو افراد اور تفرید تھی طبقات کی اس کو ختم کیا، اور اندھی تقلید کا انکار کیا اس نے۔ برہمنوں نے اس کی مخالفت کی۔ 9ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شنکر جوانی میں مر گیا۔ یہ 9ویں صدی عیسوی کوئی اسلامی اعتبار سے تیسری صدی بنے گی مسلمانوں کی۔ بہرحال شنکر نے اپنی تعلیمات میں بہت سی اصلاحات کی، جن کی تفصیلات کتابوں میں لکھے ہیں، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ رام نوج جنوبی ہند کے صوبہ مدراس کے قریب میں پیدا ہوا 1016 عیسوی میں، اس کے بعد پیدا ہوا۔ برہمن کا بیٹا تھا۔ یہ پہلے یادو پرکاش کا چیلا بنا، جو کانجی ورم میں رہتا تھا، اور وہ شنکراچاریہ کا معتقد تھا۔ اپنے گرو سے اختلاف کی بنیاد پر اب بعد میں وہ یون مونی کا چیلا بن گیا۔ یہ شخص بھی شنکر کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ یون مونی کے مرنے کے بعد رام نوج اس کی گدی پہ بیٹھا۔ اپنے گرو کی ہدایت کے مطابق اس نے ہندو مقدس کتابوں کی شرحیں لکھی۔ مصنف بننے سے پہلے رام نوج سنیاسی بھی رہ چکا تھا۔ گرو کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے چیلوں کے ساتھ ہندوستان کی سیاحت کا پروگرام بنایا، اور کشمیر تک پہنچ کر اپنی مستقل جائے قیام پر آیا، اور شنکراچاریہ کے نظریے توحیدی، وجودی اور مایا نظریے کی تردید کرنی، اور فلسفہ ویدانت میں رہ کر مذہب بھکتی کی اشاعت کرنا اس نے شروع کیا۔ بہرحال یہ رام نوج جو تھا، اس نے اعلیٰ ذاتوں کو قدیم مراعات پر برقرار رکھا، لیکن اچھوتوں کے لیے بھی کچھ مراعات کا اہتمام کیا، اور کچھ مندر ایسے اس نے بنائے کہ جن میں معینہ دنوں میں اچھوت بھی جا سکیں۔ پراپتی سے متعلق اس کی تعلیمات نے اس کے پیروکاروں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام تھا دواگا لائے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نجات کا دار و مدار صرف فضل ربی پر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اور دوسری شاخ تھی تنگا لائے، یہ فضل عزتی کو واجب سمجھتی تھی۔ اور ہندوؤں کے اندر جو اس کے بعد سے نئی نئی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں، زیادہ تر تحریکیں اسلام سے متاثر ہوئی، اور اسلامی تعلیمات کا اثر ان کی زندگی میں آیا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ تحریکیں جہاں پہ کھڑی ہوئی وہاں پہ مسلمان کثرت سے آباد تھے، تو مسلمانوں کے اخلاق سے یہ متاثر ہوئے، اور بہت سی اسلامی چیزیں انہوں نے اپنے مذہب میں شامل کی۔
جیسا کہ آگے ابھی بات آئے گی سکھوں کی، اسی طرح ایک تھا لنگایت، یہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ جنوبی ہند کے اندر دو فرقے ہوئے، لنگایت اور سدھار۔ لنگایت کا عقیدہ 12ویں صدی عیسوی میں نمودار ہوا۔ ان میں دو ہستیاں مشہور گزری ہیں، ایک کا نام تھا بساؤ اور دوسری تھی چنا بساؤ کی۔ بساؤ اس فرقے کا حامی اور پرجوش مبلغ تھا۔ یہ کلا چوری راجہ بجال کا وزیر تھا، جو کلیان کا حکمران تھا۔ راجہ بجال کی سلطنت میں جین مذہب جس کا ذکر آئے گا، اور برہمنوں کا اثر بہت طاقتور تھا، بہت زیادہ تھا۔ بساؤ ان دونوں کا دشمن تھا، تو مذہبی کشمکش ہوئی، بجال اور بساؤ دونوں اس کی بھیڑ چڑھ گئے۔ بساؤ کے بعد اس کا بھتیجا چنا بساؤ نے اپنے چچا کے مرنے کے بعد اس کی تاریخ کو سہارا دیا۔ یہ لنگایتی ایک خدا کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ذات پات کا ان کے یہاں جھگڑا نہیں تھا، جنسی نسلی اختلافات کی ان کے یہاں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور یہ کہتے کہ جو انسان پرماتما کی جس حد تک عبادت کرتا ہے وہ اسی نسبت سے مقدس ہے۔ نکاح کے لیے لڑکے لڑکی کی مرضی ضروری تھی، شادی سے پہلے بیوی سے اجازت دی جاتی، نابالغ کی شادی کو اچھا شمار نہیں کیا جاتا تھا، طلاق کی اجازت دی، بیواؤں کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، دوبارہ شادی کی اجازت دی جاتی تھی، مردے جلائے نہیں جاتے تھے بلکہ غسل کر کے دفن بھی کیا جاتا تھا، تناسخ ارواح کا عقیدہ بھی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ کناری اور تلنگوں میں یہ پائے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری تعلیمات اسلامی ہیں، تو بظاہر یہ ہے کہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر ہندوؤں میں یہ ایک لنگایتی فرقہ پیدا ہوا۔ سدھارو جو تھے یہ یوگی تھے، طبیب اور کیمیا گر بھی تھے، لیکن اب اس مذہب کے سدھارو لوگ تقریباً دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔ سدھارو لوگ برہمنوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ توحید پرست یوگی تھے، اور مذہبی رسومات سے بھی نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح اس خطے میں شمالی ہندوستان میں راماند اور کبیر بھگتی تاریخ کے درمیان ایک راماند واسطہ تھا، اور کہتے ہیں کہ راماند رام نوج کے بعد روحانی سلسلے کی چوتھی کڑی تھی۔ پہلا گرو دیواچاریہ تھا، دوسرا گرو ہریاند
اور تیسرا گھماند، اور چوتھا رامان تھا۔ بعض نے کہا کہ رام نوج راماند، رام نوج کے بعد راماند روحانی سلسلے کی 22ویں پڑی تھی، یعنی 21 گرو گزر چکے تھے، یہ 22واں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں پیدا ہوا تھا۔ تو راند پریاگ الہ آباد ہندوستان میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ پریاگ میں، بنارس میں اس نے تعلیم حاصل کی۔ ویدانتی گرو تھا اس کا، جو توحیدی مکتبہ خیال سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بعد میں وہ راگوانند کا چیلا بنا۔ آزاد خیال انسان تھا، ملک بھر میں گھومتا پھرتا رہا، اور علماء سے اس نے ملاقات کی، مسلمان علماء سے۔ اور اس نے اپنے اس فرقے میں ہر ذات کا بندہ شامل کیا، اور چاروں ذاتوں کے لوگوں کو بلا امتیاز اس نے تعلیم دی۔ یہ وشنو کی جگہ راما کی پرستش کرتا تھا۔ اس سے آگے پھر 2 قسم کے مکاتب فکر آگے چلے ان کے اندر بھی، اور ایک قدامت پسند ہے، ایک جدت پسند ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر جو ان میں پیدا ہوا وہ کبیر، ہندوستان کے دور وسطی میں یہ دونوں شخصیتیں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ تلسی داس رام کی بھگتی کا رشی گویا تھا۔ ایک کبیر ایک نئے نظام کا علمبردار تھا، اس نے اسرار حیات پہ غور کیا اور نور لم یزل کا کہتے ہیں کہ جلوہ دیکھا، اور اس نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد رکھی۔ ایک مستقبل کا خواب دیکھا، اور مسلمہ عقائد جو ان کے ہاں چلے آ رہے تھے ان کو جھٹک دیا۔ مذہبی معاملات میں مناقشات اور ریاکارانہ دینداری کو برداشت نہیں کیا اس نے، اور یہ دنیا کی اخلاقی جد و جہد میں شمشیر بدست صداقت کی فتح کے لیے جہاد کرنے کا بھی قائل۔ اس نے ہندو مسلم اتحاد کا بیڑا اٹھایا اور درس دیا کہ خدا نے بھی مجموعی طور پہ تمام نسل انسانی میں اپنی جلوہ گری کی۔ باقی اس کی کوئی ذاتی زندگی زیادہ نہیں لکھی ان کی کتابوں میں۔ رامان کا یہ بھی ہم اثر تھا، اس کا چیلا تھا، ایک بیوہ تھی برہمن، اس کا یہ لڑکا تھا۔ اور اب بیوہ سے بچہ پیدا ہوا تو یہ معاشرے سے اپنے اس شرمناک فعل کو چھپانے کے لیے کبیر کو بنارس کے ایک تالاب کے کنارے چھوڑ آئی۔ وہاں ایک کپڑے بننے والے مسلمان میاں بیوی نے اسے دیکھا تو پکڑ کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس نے مسلمانوں کے گھر میں
اپنا بچپن گزارا، اس پیشے کو اختیار کیا، اور تو اب یہ راماند بڑا ہوا تو وہ جو ماں باپ تھے غریب، جس کے نئے ماں باپ تھے وہ بہت غریب تھے، وہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کو مذہب کی تعلیم دلواتے. تو اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے دونوں مذاہب سے واقفیت حاصل کی، اور دونوں قسم کے لوگوں کے پاس رہا. اور پھر یہ گھومتا پھرتا راماند سے ملا، اور راماند نے ہندو فلسفے اور مختلف ہندو مذاہب سے کبیر کی تعلیم کا آغاز کیا. سنیاسیوں اور رشیوں سے ملتا رہا، جگہ جگہ گھومتا پھرتا رہا. یہ چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کتابیں پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو اس نے زبانی ہی علم حاصل کیا. اور پھر لوئی نامی لڑکی سے اس کی شادی ہوئی، اس سے ایک لڑکا کمال اور لڑکی کمالی پیدا ہوئی. تو اس نے جلائے کا پیشہ اختیار کیا رکھا، کھڈی کے پاس بیٹھا اپنے چیلوں کو ہدایات دیتا رہتا، اور اس نے توحید کا درس بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالی کی عبادت کا درس بھی دیا. تو ملا جلا اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں سے ایک مذہب اس نے گویا کہ تیار کیا. اس کی صورت گری غالباً صوفی اولیاء اور شعراء نے کی. اور شاید کہ اس نے پندنامہ فرید الاتار کا اور رومی کی مثنوی اور شیخ سعدی کی کتابیں اس نے سنی ہوں گی، اس لیے اس کے کلام پر صوفیاء کا ایک خاص اثر نظر آتا ہے. تو یہ صوفی شاعر بنا، اور مختلف قسم کی نظموں کا ایک وسیع ذخیرہ اس نے چھوڑا، اور وہ پھر اس کے بعد لکھا گیا. تو ہندو مسلمین میں یہ کبیر ایک بڑا نام تھا. اب اس کے بعد پھر 1469 میں لاہور کے قریب تلونڈی مقام پہ مہتا کالو کے گھر میں، مہتا کالو چند کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام گرو نانک کے نام سے دنیا میں معروف ہوا. وہ پھر ایک بڑا مصلح ہوا، اور اس نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی. تو ہم اس سکھ مذہب کے بانی کی تعلیمات کو سکھ مذہب میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد دھنا، پیپا، سائیں، رائے داس اور دادو دیال اور ملوک داس اور بھیربان
اور ستنامی اور پھر آخر میں مہاتما گاندھی، یہ سارے لوگ ہندو مذہب میں مصلحین تھے، جنہوں نے ہندو مذہب کی اصلاح کی ہے، اور اس میں بہت سی جو جنہوں نے کوتاہیاں دیکھی ہیں ان کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنے علم کے مطابق درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا والبرام وبهذا القدر نكتفي اليوم۔